السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی اللہ پاک کے کرم سے بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو اسی نیک دعا سے آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ تو آج ہم بنا رہے ہیں فش کا سالن، اور فش جو ہے آج میں کاٹوں گی خود۔ تو آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ میں نے صحیح کاٹ گیا یا نہیں۔ اور یہ جو ہے میں فرسٹ ٹائم کاٹ رہی ہوں فش کو، تھوڑی مشکل لگ رہی تھی لیکن پھر بھی میں نے کاٹ لی تھی۔ اچھا جی، آج کام بھی کافی زیادہ تھے، تو جب میں صبح اٹھی تو میں نے پہلے ناشتہ بنایا اور اس کے بعد جو ہے ڈیلی روٹین جو کام ہوتے ہیں وہ کیے۔ اور آج جو ہے میں نے کپڑے بھی واش کیے تھے، واشنگ مشین لگائی تھی۔ تو اس کے بعد اب تقریباً ٹائم ہے 12 بجے کا، اور اب میں سالن بنانے کے بعد خود فریش ہو کے پھر اس کے بعد جو ہے نماز کے بعد پھر کھانا کھائیں گے انشاءاللہ۔ تو میں نے سوچا کہ آج میں نے خود ہی کاٹنی ہے مچھلی کو اور سالن بھی بنانا ہے، چاہے جتنی بھی دیر ہو جائے، اور بھی لوگ بھی۔ اچھا جی، یہاں پہ جو ہے میں نے فش کے چھلکے جو تھے اتار لیے، اور بہت مشکل سے اتارے کیونکہ یہ جو ہے فش ہاتھ سے بار بار پھسل جاتی تھی۔ اچھا جی، اب میں اس کے پیٹ میں سے کٹ لگا کے، اور جو اس کے اندر جو ہوتا ہے نا اس کا مال، وہ میں نکال کے پھر اسے میں صاف کر کے اور پھر کاٹوں گی۔ اچھا جی، اب آپ لوگ یہ نہ کہنا کہ آپ ہی کتنے گندے کام کرتی ہے۔ آپ لوگوں نے نا اچھے اچھے کمنٹ کرنے ہیں، اور میری ویڈیو کو جو ہے فل واچ کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین، اور جہاں بھی رکھے خوش رکھے۔ اچھا جی، یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے میں نے فش کو کاٹ کے صاف ستھرا کر کے دھو کے رکھ دی ہے، اور اب جو میں ہے اسے پکانے لگی ہوں۔ اچھا جی، آج جو ہے فش کا سالن ہم جو ہے ایسے بنانے لگے ہیں۔ پہلے میں کیا کروں گی کہ فش کو فرائی کر کے اس کے بعد جو ہے فش کا قیمہ کروں گی، اور اس کے بعد جو ہے پیاز، ٹماٹر، سبز مرچیں ان کو پکا کے وہ جو قیمہ ہوگا میں اس میں ڈال دوں گی، اور اس طرح سے جو ہے فش کا سالن بہت زیادہ مزیدار بنتا ہے۔ اور آپ لوگوں نے کبھی اس ریسپی سے جو ہے فش کا سالن بنا کے کھانا ہے، آپ لوگوں کو پسند آئے گا مجھے امید ہے، اور بہت زیادہ مزیدار بنتا ہے۔ اب جو ہے میں فش کا قیمہ کروں گی، اور اس کے بعد جو ہے اس کا مسالہ بنا کے اس میں ڈال دوں گی۔ بس یہ جو سالن ہے جلدی جلدی بن جاتا ہے، اس پہ اتنا ٹائم نہیں لگتا۔ اچھا جی، قیمہ بنانے کے بعد جو ہے اب میں سالن بناؤں گی۔ سب سے پہلے جو ہے میں نے آئل گرم کیا، اور اس کے بعد لہسن کا پیسٹ اس میں ڈالا، اس کو تھوڑا سا پکا کے، اور اس کے بعد جو ہے میں نے پیاز ڈالا، اور پیاز کو جو ہے میں تھوڑا سا پکاؤں گی۔ پکانے کے بعد جو ہے اچھا جی، اس کے بعد جو ہے میں نے ٹماٹر ڈالے۔ اچھا جی، یہ جو ہے سالن بنانے کے لیے میں نے 2 عدد جو ہے چھوٹے پیاز لیے تھے، اور 2 عدد ٹماٹر۔ تو ان پہ جو ہے پیاز ٹماٹر بھی اتنے زیادہ نہیں لگتے، بس جلدی جلدی سے بن جاتا ہے اور مزیدار بنتا ہے۔ اچھا جی، ٹماٹر پکانے کے بعد جو ہے ہری مرچیں میں نے 3 عدد کاٹ کے رکھ دی تھی، اور اب میں کیا کروں گی کہ ہری مرچیں ان میں ڈالوں گی اور ان کو پکاؤں گی۔
اچھا جی، ان سب چیزوں کو پکانے کے بعد جو ہے میں نے 1 چمچ لال مرچ اور 1 چمچ نمک اس میں بھر کے ڈال دیا ہے، اور اب جو ہے اس کو پکاؤں گی اور سالن جو ہے ہمارا ریڈی ہونے والا ہے۔ اچھا جی، اینڈ پہ جو ہے میں نے فش کا جو قیمہ بنایا تھا وہ میں اس میں ایڈ کر کے اسے 5 منٹ پکاؤں گی، اور اس کے بعد جو ہے اتار لوں گی، اور پھر جو ہے ہمارا مزیدار سالن تیار ہو جائے گا اور بس کھانے کی دیر ہوگی۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں، یہ میں نے ویلویٹ کا سادہ سوٹ لیا ہے اور اس کو جو ہے میں نے سلوایا ہے۔ اس پہ صرف جو ہے گولڈن بٹن ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، مطلب میرا کب سے دل تھا کہ ایک ویلویٹ کا سادہ سوٹ ہو، اس پہ صرف گولڈن بٹن لگواؤں اور جو دوپٹہ ہو نا اس پہ گولڈن پیکو بس۔ تو یہ میں نے سلوایا اپنی مرضی سے، آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ کیسا لگا ہے آپ لوگوں کو میرا سوٹ۔ اور یہ دیکھیں، یہ بازو جو ہے لاسٹک والے ہیں، اور یہ جو ہے اس کا ٹراؤزر اتنے بڑے پانچے نہیں اور بس درمیانے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے یہ والے میں نے شوز لیے ہیں ریڈ کلر میں، اور یہ جو ہے ہماری پھپھو کا میلاد ہے اور میں جو ہے اس کو میلاد میں پہنوں گی۔ اچھا جی، یہاں پہ جو ہے ہم میلاد پہ آئے ہوئے تھے اور یہاں پہ جو ہے چاول بن رہے تھے، تو میں نے سوچا میں ان کی تھوڑی سی ویڈیو شوٹ کر لیتی ہوں، آپ لوگوں سے شیئر کروں گی۔ یہ جو ہے مطلب 3 دیگیں ہیں اور 3 دیگوں کا سامان ہے، یہ ٹماٹر اور مسالے سارے اس میں پڑے ہیں، اور یہ جو ہے گوشت، اور یہ بھی ہے گوشت، اور یہ بھی ہے گوشت، اور یہ جو بالٹی میں پڑا ہے نا یہ صاف بالٹی ہے، مطلب برتن دھونے والی۔ آپ لوگ یہ نہ کہنا کہ یہ بالٹی میں گوشت رکھا ہوا ہے۔ اور یہ دیکھ 1 2 3، یہ 3 دیگیں۔ اور میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز دکھاؤں، یہ ادھر پڑی ہے، یہ دیکھیں املی کھٹی کس کس کو پسند ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ میرے خیال میں گرم مسالے پڑے ہیں، اور یہ ہے کھٹی املی، اور یہ بھی مسالہ پڑا ہے۔ تو یہ جو مسالے ہیں نا سیپریٹ کر کے 3 دیگوں کے رکھ دیے ہیں، تو اس طرح آسانی ہوگی پکانے میں۔ اور یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے چاول بھی الگ الگ پڑے ہیں 3 دیگوں کے۔ اور یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہے میرے سوٹ کی فائنل لک، جیسے میں آپ لوگوں کو کوئی ریسپی بناؤں تو فائنل لک دکھاتی ہوں۔ اور یہ دیکھیں، یہ اب میرے سوٹ کی فائنل لک دیکھیں، اور آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ یہ میرا سوٹ کیسا بنا ہے۔ اور یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے حلوے کی تیاری ہو رہی ہے، مطلب سوجی کا حلوہ بن رہا ہے۔ کس کس کو پسند ہے سوجی کا حلوہ؟ تو یہ جب میلاد شروع تھا نا میں باہر آئی تھی، تو اس وقت میں نے اس حلوے کی ویڈیو شوٹ کی، اور یہ دیکھیں باہر آتے ہوئے مجھے ماموں کزن بھائی سب نے یہی خبر دی کہ اپنی صاحبزادی کے کام دیکھو۔ تو پھر میں اتنی پریشان ہوئی، میں نے کہا کہ یہ وائٹ سوٹ اس نے سارا خراب کر دیا۔ پھر میں نے سوچا اچھا بس اس کو کھیلنے دوں، اور جب کھیل کے فری ہوگی پھر اسے میں اور کپڑے چینج کروا دوں گی۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ہے ہمارے گھر کی ویڈیو، ادھر میں نے شوٹ کی تھی، مطلب میلاد سے جب ہم واپس آئے تھے تو دوسرے دن جو ہے میں نے واشنگ مشین لگائی، اور اتنے زیادہ کپڑے تھے، اور جو اس نے کپڑے حرام کیے تھے وہ بھی میں نے دھوئے ہیں۔ تو آج جو ہے میری کافی دیر ہو گئی تھی،
مطلب واشنگ مشین میں نے لگائی تھی، کیونکہ جب میں یہاں سے جا رہی تھی ہپو کے گھر تو میرے جو تھے نا سارے کپڑے مطلب میں نے واشنگ مشین جانے سے پہلے لگائی تھی، اور جب میں آئی تو اتنے زیادہ کپڑے دھونے والے تھے بس کیا بتاؤں۔ تو پھر میں نے کپڑے پہلے گھر کے کام کیے اور اس کے بعد جو ہے میں نے کپڑے دھوئے، اور اب جو ہے تقریباً ٹائم ہے 5-6 بجے کا، شام ہونے والی ہے، تو اب جو ہے میں ان کو کپڑوں کو سمیٹوں گی۔ اچھا ویسے آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ میرا سوٹ آپ لوگوں کو کیسا لگا۔ مجھے نا 2-3 بندوں نے کہا کہ آپ یہ والا سوٹ ویلویٹ کا لے لیتی، اتنے میں پرنٹ ملتا ہے، یہ وہ بازار میں اتنے اچھے اچھے پڑے ہیں، لیکن مجھے پتہ ہے پڑے ہیں، مجھے نا اس کی مطلب سادہ ویلویٹ کا جو سوٹ ہوتا ہے نا، مجھے اس کا کب سے شوق تھا، دل تھا کہ میں ایسے ہی لے کے اس کو بنواؤں، تو پھر میں نے اسے ایسے ہی لے کے بنوا لیا۔ تو مجھے پتہ ہے ویلویٹ کے ہر ورائٹی میں ہوتے ہیں سوٹ، لیکن مجھے تو ایسے ہی پسند تھا اور میں نے بنوا لیا۔ اچھا خیر یہاں پہ جو ہے میں پہلے حرمین کے سوٹ جو ہے ان کو سمیٹوں گی۔ تو ان نواب زادیوں کے دونوں کے اتنے کپڑے ہوتے ہیں، پتہ نہیں آتے کہاں سے ہے۔ ہم جو ہے کنجوسی سے پہنتے ہیں کہ بس دھونے پڑیں گے۔ اور یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے کاظمین اور علی وارث کرکٹ کھیل رہے ہیں، تو میں نے سوچا ان کی بھی تھوڑی سی ویڈیو شوٹ کر لوں۔ تو ان کا جو ہے یہاں پہ میچ جاری ہے، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے ان میں سے۔ اچھا جی میں جو ہے حرمین کے کپڑوں والی ٹوکری کو باہر لے جاتی ہوں اور وہیں پہ جا کے سمیٹ کے ان میں رکھ کے پھر اندر لے آؤں گی، تو اس طرح آسانی رہے گی۔ اچھا جی ٹوکری میں سے جو ایکسٹرا کپڑے ہیں وہ میں نکال دیتی ہوں اور اس میں جو ہے حرمین کے کپڑے رکھ دیتی ہوں۔ یہ دیکھیں اب ٹوکری جو ہے بالکل فل ہو چکی ہے، اور جب یہ پہنتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا، اور جب میں دھوتی تو پھر مجھے پتہ چلتا ہے کہ کتنے کپڑے ہیں دھونے والے۔ اچھا جی حرمین کے کپڑوں کے بعد اب باری ہے کاظمین کے کپڑوں کی۔ تو کاظمین کے کپڑے جو ہے میں نے سمیٹ لیے ہیں، اور اب ان کو میں رکھوں گی اندر الماری میں، اور یہ جو ہیں ہماری جرابیں، اور یہ کاظمین کا سوٹ اسے بھی میں سمیٹ لیتی ہوں۔ اچھا جی اس کے بعد جو ہے میں نے اپنے کپڑے سمیٹے اور ان کے بابا کے۔ اچھا جی کپڑے سمیٹتے سمیٹتے مغرب کا ٹائم ہو چکا ہے، مغرب کی اذانیں آنے والی ہیں، نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، اور یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا ولاگ۔ اگر میرا آج کا ولاگ پسند آیا تو میرے ولاگ کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو پھر ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔